من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على أخيه وابن عمه ووارث علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على بنته وبضعته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام على الحسين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین و ناظرین کرام، خوش نصیب ہیں ہم کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر پاک ہستی کے شہر میں، پاکوں کا ذکر، پاک ذکر پاک ہستی کے شہر میں منا رہے ہیں. عزیزان محترم، آج جس قدر یزیدیت عزاداری سے خوف زدہ ہے کسی اور چیز سے نہیں ہے. جتنا عزاداری سے خوف زدہ ہے، عزاداروں سے یزیدیت کو خوف ہے، اتنا کسی چیز سے خوف نہیں ہے. پورا سال 11 مہینے اور 20 دن پورا سال ان کا ہوتا ہے. پورا سال پڑا ہوا ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ ریڈیو پہ، رکشوں پہ، چنگچوں پہ، اسپیکر پہ چلاتے رہتے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لہو و لعب کی دھمالیں چلتی رہتی ہیں، بہت ہی برے کام چلتے رہتے ہیں، سر عام چلتے رہتے ہیں، کوئی روک ٹوکے والا نہیں. لیکن عزاداری کے چند دن آ جائیں گے، محرم الحرام آ جائے گا، جیسے ہی یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے. شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پورا سال وہ وائرس پھیلاتے رہتے ہیں، عزاداری کے دن چند آ جاتے ہیں تو اینٹی وائرس ہم پھیلا دیتے ہیں. کچھ دن پہلے، آج سے تقریباً 2012 کی بات ہے،
اور چند دن پہلے کی بھی بات ہے، جو 2012 کی بات ہے، کچھ یزیدی صفت انسان ڈی ایس پی دادو کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ ڈی ایس پی صاحب ہر جگہ سے جیسے دیکھ رہے ہیں محرم آ رہا ہے، ہر جگہ سے یا حسین چنگچی والا جا رہا ہے، یا حسین چلا رہا ہے، ماتم چلا رہا ہے، امام بارگاہوں پہ یا حسین چل رہے ہیں، ہوٹلوں پہ یا حسین، ٹریکٹر والے چلا رہے ہیں یا حسین۔ ڈی ایس پی صاحب ان لوگوں نے تو ہماری نیندیں حرام کر دی، ان لوگوں نے ہمارا جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ آپ ڈی ایس پی ہیں، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو روکیں، ہماری نیندیں خراب کر رہا ہے۔ تو ڈی ایس پی بھی تھا، اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پورے سال یہی چنگچے والے گانے چلاتے رہتے ہیں، ٹریکٹر والے گانے چلاتے رہتے ہیں، ہوٹلوں پہ وہی قسطیں چل رہی ہیں، کبھی آپ کی نیند خراب ہوئی ہے؟ پورے سال میں نہ آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، نہ آپ کا سکون برباد ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محرم آ جاتا ہے، آپ کی نیند بھی خراب، آپ کا سکون بھی خراب۔ کیا وجہ ہے؟ تو شاید میری جو نظر ہے یہی ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام بقائے اسلام ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ یزیدیت کی شکست امام حسین علیہ السلام کی فتح کی نشانی ہے، جس سے یہ آج لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ علامہ محمد باقر نجفی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ عزاداری سید شہداء، نہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن عزاداری سید شہداء ور محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزاداری سید شہداء باواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ عزاداری سید شہداء، ہم ان کو کچھ نہیں کرتے، یہ سینے پہ ہاتھ ہم لگاتے ہیں، ہاتھ بھی ہمارے، سینہ بھی ہمارا، تکلیف تو ہمیں ہونی چاہیے۔ مجالس پہ خرچہ ہم کرتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ سینے پہ ہاتھ ہمارے آتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ آنسو ہم بہاتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ خرچہ ہم کرتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ رنج و غم ہم کرتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ علامہ محمد باقر نجفی صاحب جملہ فرماتے تھے کہ یہ عزاداری سید شہداء نسلیں پہچانتی ہیں۔ ان عزاداری کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ اگر تم آج بھی اس عزاداری کی اجازت دے دیں تو پتہ چل جائے گا کہ یزیدی کون تھا، کون تھا یزیدی، کس نے یزیدی کو لایا تھا، یزید کو لانے والا کون تھا، اور اس کی نسل سے کون ہے۔ اور حسینی جب عزاداری چلتی ہے تو حسین کون تھا، حسینی کون ہے، آج تک وہی حسینی چلتے آ رہے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے عزاداری پہچان ہے نسل کی، یزیدی ہے یا حسینی ہے، تو عزاداری کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو میں نے آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پڑھا، یہ سلام امام علیہ السلام سے 3 زیارات میں آئے ہیں۔ زیارت وارثہ جو مشہور و ترین ہے، زیارت نصف رجب اس میں بھی آیا ہے، اور زیارت عرفہ والی، ان 3 زیارات میں یہ سلام وارد ہوا ہے۔ بابا سے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، میرا آپ پر سلام ہو۔ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے اللہ کے نبی نوح کے وارث، میرا آپ پر سلام ہو۔ اے ابراہیم کے وارث، میرا آپ کے اوپر سلام ہو۔ اے موسیٰ کے وارث، میرا آپ پر سلام ہو۔ اے عیسیٰ کے وارث، میرا آپ پر سلام ہو۔ اے محمد مصطفیٰ کے وارث، میرا آپ پر سلام ہو۔ اس سلام میں امام علیہ الصلوۃ والسلام دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام صاحبان شریعت کا وارث بنایا، تو اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ امام صاحبان شریعت کا وارث ہے، بلکہ 1,24,000 نبی جتنے آئے تھے ان سب کا وارث امام حسین علیہ السلام ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا وارث امام حسین۔ دوسرا یہ بھی شاید بتانا چاہتا ہو کہ دیکھو میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جو ہستی وارث پیغمبر ہے، جو وارث انبیاء ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، اس کی نسل سے ہوں۔ عزیزان محترم، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیا ہے کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب خدا نے حضرت آدم کو بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اگرچہ حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ خدا کی ذات کے لیے تھا، قبلہ آدم تھا۔ سجدے کا حکم آیا، جس نے بھی حضرت آدم کو سجدہ کر لیا، حضرت آدم کی فضیلت کا اقرار کر لیا، خدا نے درجات بلند کر لیے۔ جس نے بھی حضرت آدم کا انکار کر دیا، اللہ نے شیطان بنا کر قیامت تک لعنتیں کر دی۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وارث آدم، جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اقرار کر لیا، فضیلت کا اقرار کر لیا، جس نے بھی امام حسین کی مدد کر لی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائیہ جملے جو ہیں سلام اس طرح پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار اللہ، کہ جس نے بھی امام حسین کی مدد کی تو وہ انصار اللہ بن گئے، اور جو امام حسین علیہ السلام کے مد مقابلے میں آئے، جو حضرت آدم کے مقابلے میں آیا، وہ شیطان بن گیا، لعنتی بن گیا۔ جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی مجرم ٹھہرائے گا، وہ بھی مجرم ہی ہوگا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، بابا سے بلند تر صلوات، عزیزان محترم، آج دو گناہ انسان بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ ایک، نبی کا دشمن، نبی کا نافرمان انسان ہو یا کوئی اور بھی شخصیت، کوئی اور ہو، وہ بھی گناہ ہے۔ دوسرا، وارث انبیاء کو قتل کرنا، دو بڑے گناہ ہیں۔ تو حضرت آدم کا دشمن تھا شیطان، آج کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا۔ شیطان نے حضرت آدم کو قتل نہیں کیا تھا، حضرت آدم کو شیطان نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن آج تک کوئی شیطان کی وکالت نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان مسلمان نما انسانوں پر جو خود کو نبی کا کلمہ پڑھوانے والا کہتے ہیں، لیکن یزید
جو وارث آج امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء کا قاتل اس کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں. اگر امام حسین کے قاتل کا گناہ نہیں ہے تو آدم کے مخالف کا کیا گناہ تھا؟ اس کی بھی وکالت کر لیتے. اس نے بھی تو ایک سجدے سے انکار کر دیا تھا. جب شیطان کی وکالت کوئی نہیں کر رہا تو پھر امام حسین کے قاتل کی وکالت کس چیز کی؟ آپ ہزارہا مرتبہ اس امام حسین علیہ السلام کے قاتل کی وکالت کرتے رہے. ہزارہا مرتبہ سر پر قرآن رکھ کر کہیں کہ یزید رضی اللہ عنہ آئے. ان تمہارے جملے سے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. تمہاری وکالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہزارہا مرتبہ کر لیں. آپ چند لوگ نہیں پوری کائنات بھی مل کر یزید کی وکالت کر لیں. یزید بخشا نہیں جائے گا. یزید جنت تک آ نہیں سکتا, جہنم سے نکل نہیں سکتا. لیکن ایک بھی بات یاد کر لینا, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. تمہاری وکالت کی یزید کو کوئی فائدہ نہیں بنے گا, یزید کے لیے کوئی فائدہ نہیں بنے گا, یزید کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. لیکن اگر تمہاری اپنی جان کی فکر ہے, اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یزید سے اپنا ہاتھ چھڑا لیں, امام حسین کے طرفدار بن جائیں, ورنہ تم بھی یزید کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ گے. بابا سے بلندر صلوات. عزیزان محترم, جتنے پیغمبر آئے تھے 1,24,000 پیغمبر, ان سب میں جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں بے گناہ قتل بہت ہی بڑا گناہ تھا. ہر شریعت میں جو 5 شریعتیں گزری ہیں, 4 گزر چکی تھی, 5ویں چل رہی ہے. 1,24,000 نبی آئے, تمام پیغمبروں کے ہاں ناحق قتل بہت ہی بڑا گناہ تھا. یہ عام قتل کی بات کر رہا ہوں, عام انسان کی. عام انسان کو قتل کر دینا بے گناہ تمام پیغمبروں کی شریعت میں, تمام پیغمبروں کے دور میں بہت ہی بڑا گناہ تھا. پیغمبر کے وارث کا قتل اور بھی بڑا گناہ ہے. تو آپ جو یزید کی وکالت کر رہے ہیں, یزید شریعت محمدی کا مجرم صرف اس کا مجرم نہیں ہے. یزید پیغمبر شریعت محمدی کا مجرم نہیں ہے. یزید 1,24,000 نبیوں کا مجرم ہے. اس لیے تو امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کر دیا گیا تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, بلکہ یہی جملہ فرمایا تھا کہ مثل لا یبایع مثل یزید, کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو یہی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یزید وہ ایک شریعت محمدی کا مجرم نہیں تھا. آگے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یزید کی میں کیسے بیعت کر لوں جو ناحق خون کرتا ہے, علل اعلان گناہ کرتا ہے, شارب الخمر ہے, شراب خور ہے, جو عزتوں کو پامال کر دینے والا ہے. میں اس کی کیسے بیعت کر لیتا ہوں؟ حسین کیسے بیعت کرے گا ایسے انسان کی جو 1,00,000, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مجرم ہو. یہ امام حسین ایک سے بیعت کا مطالبہ نہیں تھا, 1,24,000 پیغمبروں سے مطالبہ تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام وارث پیغمبر تھے, وارث پیغمبران تھے, تو ان کی عزت کو بچاتے ہوئے یزید کے مقابلے میں نکلے. ہاں عزیزان محترم, ان میں سے حضرت موسیٰ کا بھی ہے وارث, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب فرعون سے نکلے تھے تو وہ بھی خوف کی حالت میں نکلے تھے، رات کی تاریکی میں نکلے تھے۔ وارث حضرت موسیٰ بھی جیسے ہی نکلے تو وہ مدینے سے نکلے تھے، رات کی تاریکی بتاتے ہیں لیکن خوف کی حالت میں نکلے تھے۔ اجرکم علی اللہ، فرق یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ نکلے تھے وہ کافروں کا، مشرکوں کا شہر تھا، جیسے حسین جب نکلے تھے مشرکوں کا شہر نہیں تھا، نانے رسول کا شہر تھا، کلمہ گو کا شہر تھا۔ حضرت موسیٰ نکلے تو تنہا نکلے تھے، وارث موسیٰ نکلے تو اہل و عیال، پردہ دار ایسے کہ جو کبھی گھر سے نہیں نکلے تھے وہ ساتھ تھے۔ عزاداران محترم، یہ قافلہ چلتا چلتا مکے پہنچا، لیکن مسلمانوں نے مکے میں بھی رہنے نہیں دیا۔ بستے تھے تو فرشتے بھی ان کے دروازے پہ آتے تھے، بستے تھے تو لوگ جوک در جوک ان کے دروں پہ آتے تھے، لیکن جیسے اجڑنے کے بعد لوگوں کو بلاتے تھے، آ نہیں رہے تھے۔ راستے میں مکے سے کربلا کے راستے میں جا رہے تھے، حضرت زہیر ابن قین کا قافلہ تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت زہیر ابن قین کے قافلے والے نہیں چاہتے تھے کہ ایک جگہ حسین کے ساتھ رہ جائیں، جہاں امام حسین جس منزل پہ جگہ ٹھہرتے تھے زہیر ابن قین آگے نکل جاتے، امام حسین سفر کا ارادہ کرتے پیچھے رہ جاتے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو دونوں قافلے والے ایک جگہ امام حسین کا قاصد پہنچا، لیکن زہیر ابن قین کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ہائے آقا حسین، آپ کی غربت، آپ نوکروں کو بلا رہے ہیں نہیں آ رہے، لیکن چند ہی لمحے گزرے تھے، زہیر خوش ہو کر واپس آ گئے، مولا حسین کے ساتھ چل پڑے۔ عزاداران محترم، یہ زہیر ابن قین مولا حسین کے ساتھ کربلا تک آئے۔ شہادت کے بعد حضرت زہیر ابن قین کی بیوی نے اپنے غلام کو ایک کپڑا دیا، کہا کہ اے نوکر، جا اپنے مولا کو لباس، یہ کفن لے کر اپنے آقا کو کفن دے دینا۔ رسول اللہ کا فرزند تھا، مسلمان زیادہ ہیں، ہو سکتا تھا کسی نے کفن پہنا دیا ہوگا، باقی جوانان بنی ہاشم کے رشتہ دار بہت تھے، کسی ایک نے کفن پہنا دیا ہوگا، لیکن حضرت زہیر ابن قین کا غلام کفن لے کر کربلا کے میدان پہ پہنچا، کیا دیکھتا ہے تو امام حسین کے کفن تو کیا، اس کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے، کسی نے کفن نہیں پہنایا۔ واپس اپنی آقا زادی کے پاس پہنچے، پوچھتی ہے اے غلام بتا اپنے آقا کو کفن کیوں نہیں پہنایا؟ تو غلام رو کر کہتے تھے اے آقا زادی، میں اپنے آقا کو کیسے کفن پہناتا، جب کہ دیکھا فرزند رسول امام حسین کو کسی نے کفن نہیں پہنایا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔